صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو نیو مسلمز کی بات چل رہی ہے۔ بسا اوقات یہ نیو مسلمز جب آتے ہیں، ابھی ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ رکھنے کا ان کو انتظار تھا، تو ہاتھ رکھنے کا انتظار تو یہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو وہاں سے جو میرے کانوں میں باتیں آئی ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یار اب یہ تو یوں ہی مسلمان ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کے مسلمان ہونے پر بھی بعض لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں مسلمان ہو گئے، یہ ان کو یوں ہوگا، ان کو یوں ہوگا، ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، ان کو شہرت چاہیے ہوگی، ان کو یہ چاہیے ہوگا۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کہ یہ پیسے کی خاطر مسلمان ہوا یا اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، اس طرح کی بدگمانی جو ہے یہ حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی ہے، یہ حرام قطعی، اور اس کے بارے میں بڑی شدید وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے صحابہ کرام واقعات عرض کر رہے تھے کہ دوران جنگ میرے ساتھ یہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ جو مسلمانوں پہ بڑے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو مجھ سے اس کا مقابلہ ہوا اور میں نے اس کو گرا لیا، اور جب میں اس کو تلوار مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ تو جو ہے وہ صرف اوپر سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ تو عرض کی کہ جی اس نے تو جو ہے وہ دل سے تھوڑی کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پھر ارشاد فرمایا، صحابی کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے کہ جب قیامت کے دن وہ شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اس وقت اس کا وہ کلمہ پڑھنا ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے، مال کی خاطر پڑھا ہے یا کس انداز میں پڑھا ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں اور اسے مسلمان مانیں بطور خاص کہ جو اس طرح نیا مسلمان ہونے والا ہے۔ تو اب اس کے اوپر یہ بدگمانی کرنا یہ صراحتاً اسی کے اندر آتی ہے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بہت سے گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی گناہ والی بدگمانی کے اندر آتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرے ہاتھ پہ کسی شخص کا مسلمان ہو جانا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص ہدایت قبول کر لے تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کے جو یہ دولت ہے، تو لہذا جو شخص بھی کلمہ پڑھے، خواہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کے اس کلمہ پڑھنے کو شرح صدر کے ساتھ یعنی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اس طرح کی بدگمانی جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔